اگلا سوال یہ کہ عید نماز پر عورتوں کا جانا کس آگے؟ بہت بہتر، بہت الافضل، بہت افضل، ایسے سمجھیں کہ قریب قریب لازم ہے. لازم، فرض، واجب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی تاکید ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب العیدین کے اندر باب ہے اذا لم یکن لہا جلباب. وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے عید کے دن عید نماز پر یا عیدگاہ کی حاضری کے لیے خواتین پر اتنا زور دیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی شدہ خواتین وہ بھی پہنچیں، جو کنواری ہیں وہ بھی پہنچیں. فرمایا کہ جن کے پاس پردہ موجود ہے وہ بھی پہنچیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی دوسرے اپنے پڑوسن سے لے کے وہ بھی وہاں پہنچے. اتنی تاکید کی نبی کریم علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا جو پاک ہوں وہ تو پہنچے، لیکن جو حائضہ ہوں وہ بھی پہنچیں. صرف یہ کہ وہ نماز والی جگہ سے تھوڑا دور رہیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. اب آپ خود اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ عورتوں کا جانا کتنی اہمیت رکھتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے عیدین کی حاضری پر عورتوں کے لیے کتنی تنبیہ کی ہے. یہی وجہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی خواتین کو خصوصی توجہ دلاتے تھے کہ آپ عید کی نماز پر حاضری دیں. امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الصلاۃ العیدین کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں. کتاب الصلاۃ کے اندر من رخص فی خروج النساء الی العیدین. وہاں پر حدیث ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب عید کی طرف جاتے تو اپنے گھر کے ہر فرد جتنا ممکن ہو سکتا سب کو لے جاتے، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو لے جاتے. تو یعنی کہ شرعی تعلیم یہ ہے کہ عورتوں کا جانا عید کی نماز پر نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے. ممکن ہو پردے وغیرہ کا اہتمام ہو تو خواتین بھرپور طریقے سے عید کی نماز پر پہنچنے کی کوشش کریں.